بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. دنیا اور آخرت کا حسن یہ ہے کہ آپ کو جو بھی ملے اس کے بعد جلن نہ ہو، کوئی جلنے والا نہ ہو. ساری نعمتیں ہوں مگر حاسد اور جلنے والے ہوں تو نعمت کا مزہ نہیں رہتا. دنیا کے بہترین کھانے کھائے ہوں اور بعد میں معدے میں گلے میں جلن شروع ہو جائے تو ان کھانوں کا مزہ گرگرا ہو جاتا ہے. دنیا کی نعمتیں کھا پی کے جائیں اور آگے جہنم میں جلنا پڑ جائے تو یہ اچھا نہیں. اس کے لیے اللہ نے عرش بری سے اہل زمین کے لیے قرآن کو اتارا ہے. یہ رب کے اور بندے کے درمیان رابطے کی رسی ہے، حبل اللہ المتین ہے. خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو اس کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. پہلی کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور بنائیے. اگر نہیں ہے تو اگر آپ کا تعلق اللہ کی کتاب سے نہیں ہے تو ضرور بنائیے. مثلا اگر میرا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بیٹا بالکل ان پڑھ ہے اور وہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہتا ہے مگر اس کا سوال ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مالی دولت سے نوازا ہے تو قرآن مجید خرید کے کسی ایسے شخص کو دو، ایسے بیٹے یا بیٹی کو دو، ادارے یا مدرسے میں رکھو جہاں یہ پڑھا جاتا ہے. دوسرا تعلق قرآن مجید سننے والے بنو. الحمدللہ آج جہاں نیٹ پہ بہت زیادہ گندگی، فضولیات اور لغویات ہیں، وہاں پوری دنیا کے قاری آپ کو گھر بیٹھے دکان پہ میسر ہے، جن کو سننے کے لیے شاید آپ اتنی مالی ہمت نہ رکھتے ہوں کہ بلا کے سن سکیں یا ان کے پاس جا کے سن سکیں. رب کا شکر کریں
کہ یہ لوگ ان کے پورے قرآن مجید وہاں پہ اپلوڈ ہیں، سننے کی عادت ڈالیں۔ اور تیسری چیز کہ آپ اس کتاب سے مزہ لینا سیکھیں۔ اللہ نے اس کتاب کو بڑا ٹیسٹی بنایا ہے۔ میں نے دنیا جہان کے سارے ہی مزے اللہ کی توفیق اور رحمت سے دیکھے، لیکن جو مزہ، جو لذت، جو تاثیر اور جو سکون اس کتاب میں ہے، شاید کہ ساری جہان کی کتابیں پڑھ کے بھی وہ میسر نہیں ہے۔ انسان کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے بڑے بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے، جس کے سامنے کل کو کوئی بول نہیں سکے۔ فہم کا، تفہیم کا، افہام کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ چراغ جلا ہوا ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو آپ نے قرآن مجید سے اثر لینا ہے۔ اثر کیسے لیا جائے؟ پڑھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، پڑھنے والوں کے لیے اس میں بڑی اللہ کی طرف سے حکمتیں، رحمتیں، محبتیں ہیں۔ تو آپ اثر لینے والے بنیں۔ اثر کیسے لیا جاتا ہے؟ بارش ہو رہی ہے تو آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ کپڑے کی، جوتے کی، جسم کی پرواہ کیے بغیر وہ کود جاتے ہیں۔ جو سیانے ہو جاتے ہیں وہ بیچارے برآمدے میں کھڑے ہو کے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ چھینٹے نہیں پڑ جائیں۔ سارا سال رحمت مانگی ہوتی ہے اور جب ٹائم آتا ہے تو چھتری نکالو، پھر چھاتے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو نہیں، انجوائے کرنا سیکھیں۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ کتاب اللہ تک سفر کرنا یہ بھی ایک سفر ہے۔ مجھے اگر سمندر دیکھنا ہے تو مجھے یہاں سے کراچی جانا پڑتا ہے، یا مجھے کسی اور ساحل پہ جانا پڑے گا جہاں، تو یہ یہاں سے جو سفر ہے یہ بھی شوق کا ہے۔ 800-900 ہزار کلومیٹر یہاں سے کراچی تک کا سفر آسان نہیں ہے، لیکن میں تبھی کروں گا جب میرے دل میں شوق ہوگا، ذوق ہوگا۔ اور بڑی ساری دنیا یہ سفر کرتی ہے، سی ویو پہ جا کے ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کے اس کی لہروں کو دیکھ کے بڑے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک سفر ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلا جھجک اندر اتر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت آگے نکلے ہوتے ہیں۔ کچھ مچھلیوں کا شکار کر کے لوٹتے ہیں، کچھ ہیرے جواہرات اور موتیوں تک پہنچتے ہیں۔ تو سمندر کے اندر تک کا سفر اس کا اپنا مزہ ہے، قرآن تک کا سفر اس کا اپنا ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ ابھی تک قرآن سے نہیں جڑے تو فیصل آباد سے کراچی کا ٹکٹ کراتے ہوئے جیسے آپ کو خوشی ہوتی ہے، آئیے یہاں سے امین پور بازار کوئی زیادہ دور نہیں، وہاں تک جائیے، اللہ کے کسی گھر میں آئیے، کتاب اللہ کو پکڑیے، دیکھیے، ملیے، اور پھر زمانے کو بہت بڑا اپنا استاد مان لو کہ یہاں کوئی نہیں رہا، ساری دولتیں یہی ہیں، تو اپنا کوئی استاد بنا لیں۔ یہ مشورہ ہے، اگر قرآن کی تاثیر لینا چاہتے ہیں، مزہ لینا چاہتے ہیں، تو کسی کو اپنا استاد مان لیں۔ کہہ رہے تھے نا شیخ صاحب کہ کتنے سادگی میں وہ قرآن پڑھا گئے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے آپ لوگوں کا۔ ہر گھر میں ٹیوٹر ملتا ہے، تنخواہ لی، آئے بیٹھے، تھوڑی دیر جو ٹائم ہے پڑھایا، بچے نے پڑھا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو اللہ کے سپرد۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے آپ لوگوں کا۔ جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ ایسا استاذ ڈھونڈیے کہ جو آپ سے دلی لگاؤ رکھے، اور آپ اپنا سر سے لے کے پاؤں تلک پورا وجود جب تک علم کے حوالے نہیں کریں گے، علم آپ کو تھوڑا سا اپنا حصہ دے گا جب آپ پوری باڈی دیں گے۔ سماعت کو، نظر کو، دل کی دھڑکنوں کو، دماغ کو سمجھنے کو تیار ہو کے آئیے، اور اس گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں یا 20 منٹ میں جو بھی ٹائم ہے، دنیا جہان کی چیزوں سے ماورا ہو جائیے،
انشاءاللہ آپ کو قرآنی سفر جو قرآن کے اندر ہوگا وہ مزہ دے گا۔ ہزاروں مثالیں ہیں میرے پاس قرآن مجید کی تاثیر کی، 6236 قرآن مجید کی تاثیرات اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں، لیکن اگر میں ان کی مثالیں دیتا پھروں تو وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ مجھے آج سبق کے حوالے سے بڑی خوشی ہو گئی کہ میں ایسے لوگوں میں بیٹھا ہوں کہ جن کا تعلق اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے ہے، آیات سے ہے، الفاظ سے ہے۔ مجھے صرف 2 مثالیں قرآن مجید سے دینی ہیں کہ ترجمہ تو سارے پڑھتے ہیں مگر دل سے نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید کا ترجمہ فہم ہر بندہ تقریباً تھوڑا بہت رکھتا ہے پڑھنے والا، لیکن اس کا اثر اگر زندگی میں نہیں ہوا، گھر میں نہیں ہوا، ذات پہ نہیں ہوا، میری گلی محلے سوسائٹی پہ اور میرے معاشرے میں یارانے میں وہاں پہ نہیں ہوا، تو پھر قرآن مجید اوپر سے گزرا ہے، اوپر سے۔ پہلی مثال، آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں تو میرے ساتھ جڑیے، میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے، اور میرے وہ اساتذہ اللہ ان کو صحت والی عافیت والی زندگی دے۔ میں مشکور ہوں ان کا کہ جنہوں نے قرآن مجید کے پہلے حرف پہ انگلی رکھ کے حرف کو اٹھانا سکھایا اور پھر اس کا معنی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یاب کرے، بیمار ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی، یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کی 28 منزلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، محبوب ان کو جواب دو کہ ہم نے چاند کو بالکل غائب کر کے، پھر باریک کر کے، چڑھا کر کے، ہلال بنا کر کے، بڑھا کے نصف پہ لا کے، 7 دن کے بعد نصف سے بڑھا کے 14ویں دن پورا ماہ تمام بنا کے، پھر گھٹا کے ہم نے اس کو پھر آدھے پہ لا کے 21 کو ہم نے اس کو مزید کم کر کے پھر ہلال پہ پہنچا کے، یہ ہلال سے ہلال کا جو درمیانی سفر ہے نا، یہ ہم نے کیلنڈر بنایا ہے زمین والوں کے لیے، آسمان پہ نظر آنے والا کیلنڈر۔ اچھا، یہ ترجمہ تو آپ سب نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی 30 راتیں آئیں کہ آپ نے ہر رات چاند کو دیکھا؟ کوئی ایسی 30 راتیں ہیں؟ پڑھا آپ نے ہے مگر پریکٹیکلی اس کو دیکھ نہیں پائے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ترجمہ جس نے بھی پڑھا ہے وہ یہاں سے گزرا ہوگا، آپ نے اونٹ نہیں دیکھا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، ترجمہ پڑھا کہ آسمان کو نہیں دیکھا ہم نے کیسے اٹھایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، آپ نے پہاڑ نہیں دیکھے کہ ہم نے کیل کیسے زمین میں ٹھوک دیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک ٹرالی گلی میں مٹی کی پھینکوا لو تو پورا محلہ بولتا ہے نو سٹیا جی نو چکا بھی لو کہ 15 کرو سی لگنا ہے۔ ہم نے پوری دھرتی تیرے لیے بچھا کے بچھونا نہیں بنا ڈالی۔ جس لفظ کو پڑھ کے اس لفظ کا اثر مانا لیا جائے، پھر اس دھنیے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کو آپ نے ہنڈیا میں ڈالا ہو مگر خوشبو نہ لی جائے، جیب میں عطر کی بوتل ہو مگر کبھی کپڑوں کی سمیل دور کرنے کے لیے لگائی نہ جائے، پاس لوشن ہو، تھندا مندہ ہو اور جلد پھر خشک ہو تو تھندا تو اثر کرے گا لیکن تاثیر لینے والا بھی اور لگانے والا بھی تو کوئی ہو۔ گھر میں تیل پڑا ہو، سر کے بالوں میں نہ لگایا جائے، اور جیب میں روئی ہو، ٹشو ہو، جوتا چبھ رہا ہو، تنگ کر رہا ہو، پھر اس کو نکال کے اس میں رکھا نہ جائے،
تو قصور چیزوں کا نہیں، قصور میرا ہے۔ قرآن تو اترا ہوا ہے تاثیر کے لیے، اثر دکھانے کے لیے، اثر میں نہیں لے رہا تو مرضی میری ہے۔ کیا ہم اپنا کیلنڈر ٹھیک پر کر پائے؟ چاند کو کبھی دیکھا؟ میرے خیال میں جواب نہ ہے، شرمندہ نہ کروں تو اچھا ہے۔ بھائیوں میں فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، ہر رات چاند کی جو منزل ہے، جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے، رب المشارق والمغارب، آپ کو پتہ ہے، نیٹ پہ آج جائیں، ابھی لکھی ہے کہ سورج کتنی جگہوں سے، کن کن زاویوں سے طلوع ہوتا ہے۔ دنیا نے بیٹھ کے گلوب کے اوپر، نقشے کے اوپر اینگل بنا کے باقاعدہ تحدید کی ہوئی ہے کہ سورج کتنے دن کہاں سے، کتنے دن کہاں سے، ہر دن کتنا فرق ڈال کے، چاند کب کب اور اس کے مطالعے کیا ہے۔ انہوں نے بھی تو قرآن پڑھا ہے، ایک ہے رٹا لگا لینا، حفظ کر لینا، ایک ہے ترجمہ پڑھ لینا، ایک ہے اس کے مطابق۔ الحمدللہ ہر رات سفر میں گزرتی ہے، راتوں کو جہاں بڑا کچھ دیکھتے ہیں، چاند بھی دیکھنے کے موقع ملے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، جو بندہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنا کیلنڈر نہیں بنا سکا، شیڈیول نہیں بنا سکا، ٹائم ٹیبل نہیں بنا سکا، زندگی کو منظم نہیں کر سکا، نظام الاوقات صحیح نہیں کر سکا، نماز کو اول اور آخر وقت کو نہیں سمجھ سکا، سمجھ لیجئے کہ قرآن اوپر سے گزر گیا، اثر نہیں ہوا۔ دوسری مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھنے آئے ہیں خرچ کیا کریں۔ جب جیب میں 4 پیسے ہوں نا اور کسی کے گھر جانا ہو تو بندہ سوچتا ہے کیا لے کے جاؤں، کیا لے کے جاؤں۔ کسی کو کچھ لے کے دینا ہو تو بندہ سوچتا ہے کیا لے کے دوں، گفٹ دینا ہو تو بندہ سوچتا ہے کیا لے کے دوں۔ یہ ہوتی ہے سوچ کے نہیں۔ جیسے گھر میں پکانے کی ہمت ہو تو کیا لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ اللہ آپ نے کہا خرچ کرو، تو ماذا ينفقون، کیا کریں خرچ؟ یہی پوچھا تھا نا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتے گندم دو، جو دو، آپ ایسے کرو، کھجوریں دیا کرو، منقع دیا کرو، پنیر دیا کرو۔ مگر جواب بڑا عجیب ہے، کہا کل ما انفقتم من خیر، تم جو بھی بھلی دل سے، بھلائی سے اچھی سی چیز دے دو گے نا، وہ قبول ہے۔ خرچ جو مرضی کرو، ہمیں کوئی ہو اچھا، جو مرضی کر دو، لیکن فللوالدین، سب سے پہلے دینا ماں باپ۔ یہ ہم کہہ دیتے ہیں۔ بھائی قرآن کا ترجمہ ختم ہوا، یہاں آیت کا ٹکڑا مکمل ہوا، آگے اور بھی بڑا کچھ ہے، لیکن ساری دنیا نے قرآن پڑھا ہے، ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے ہوئے نمبر آخری ہے۔ کیوں؟ قرآن کی تاثیر تو 14 صدیاں بھی پہلے تھی، مگر میں نہیں لے رہا۔ دیکھیے نا، یہ کور چڑھا ہوا اتارا جا سکتا، میں آپ کی بائک کے اوپر ابھی بچہ بھیج کے، جتنی بائکیں گلی میں کھڑی ہیں، شاپر کا ایک پیس دے کے دیکھ، کیپ اتار کے پلک کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیس چڑھا دے، کیکے مارتے رہنا، سٹارٹ نہیں ہوگا۔ سوئچ بھی آنا ہے، پیٹرول بھی جا رہا ہے، ریس بھی دے رہے ہو، کک بھی مار رہے ہو، سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ جس چیز نے اثر لینا ہے، دونوں کی اٹیچمنٹ نہیں ہے، کرنٹ پاس نہیں ہو رہا۔ قرآن مجید گھر میں ہے، کرنٹ پاس نہیں ہو رہا، رب کا تعلق پاس نہیں ہو رہا، اس کی ہدایت پاس نہیں ہو رہی، تو پھر مزہ کیسے ہے، اثر کیسے ہو؟ مزہ تب ہے آپ اس آیت کو پڑھیں اور استاد جی کو کہہ دیں استاد جی صحابہ ایک آیت پڑھ کے کتنے کتنے سال، 10 سال بھی صحابہ کے لگے ہیں ایک سورت میں، 10 سال، جب تک عمل نہیں کر لیتے تھے کسی اگلی آیت پہ نہیں جاتے تھے، بس کہیں جی آج میری زندگی بدل گئی، میرے پاس جتنی جمع پونجی، جتنی کمائی، جتنی تنخواہ ہے، شکر ہے میرے ابو حیات ہیں، میری امی زندہ ہیں، آج کے بعد جو کچھ بھی خریدا گیا پہلے ابو امی
اور مثال لیجیے، میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، صاحب خرد صاحب عقل تشریف فرمائے، قرآن تو اثر رکھتا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کہے گا، وہ تو یہی کہے گا یہ فعل والا تھا، فعل یہ کر، یہ نہ کر، کرنا میں نے ہے، ایکشن میں نے لینا ہے، اور جس دن ایکشن لینے کے لیے، عمل کے لیے میں نے پڑھ لیا، میں مزید آگے نہیں بڑھوں گا، میں کہوں گا پہلے یہی تھے، مجھے یہ کر لینے دیں، یہ میں پریکٹیکل کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلا پھر صحیح، پھر چس آئے گی۔ میرے ایک دوست ہے، ان کی تنخواہ تھی 17,000، یہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے، 17,000 میں سے بھی 2,000 فور مین نے رکھ لی، باقی بچی 15، گھر لے کے آئے اور ساری تنخواہ ابو جی کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ باپ کہنے لگے پوتر اللہ دا دیتا بہت ہے میرے کو، تو اپنا بچیاں لائے، کہنے لگا ابو جی نہیں، ممی تہاڈا تے اے بھی تہاڈا، ایویں کرو یہ جنہ بھی تمہیں مناسب لگے مینوں دے چھڑیا جے، میں گزارا کروں۔ اور بیگم بول پڑی، اس نے کہا اگے کنی کے جیڑی پیو دے ہاتھ تے رکھ آئے ہیں، کہنے لگا اے جو کچھ پڑھے ہی نا یہ اتوں ہی پڑھے ہیں، تھوڑا صبر کر۔ میں نے ترجمہ پڑھا ہے قاری صاحب سے، انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے ابو امی، باپ کو مت بتاؤ کہ اتنا میرا کرایہ ہے، اتنا دودھ کا بل ہے، اتنے میرے فلاں خرچے ہیں، اتنی بچوں کی اسکول کی فیس ہے، ابو جی تو انہوں کی تو دوا مینوں بلکہ تسی دو، میرا بجٹ، ماں باپ کو بجٹ نہیں بتائیں، ان کے ہاتھ پہ رکھیں، بیوی بچوں کو کہیں ادھروں جڑا بچیا وہ لگنا، جے رہنا جے تو بسم اللہ، نہیں تو تہاڈا اپنا میرا اپنا نصیب اپنے اپنے، باقی باتوں میں بھی تو کہتے ہیں۔ تو کر کے دیکھ، میں نے ماں باپ کی دعاؤں میں وہ اثر دیکھا ہے کہ رب تیرے اس 15 کو 30 کر دے گا، 30 کو 60 کر دے گا، برکت اتنی ڈالے گا کہ 2 لاکھ تنخواہ والے کے بھی گھر میں اتنی سکون کی زندگی نہیں ہوگی جتنا اللہ تیرے دل کو پرسکون کر دے گا۔ باپ کی دعا بھی ایسے نہیں ہے جنت کی ہوا۔ ایک اور مثال، ہم سب ترجمہ پڑھنے والے اس آیت سے گزرتے ہیں، یسألونک عن المحیض، یہ سوال لے کے آئے ہیں کہ آدم کی بیٹیوں، حوا کی بیٹیوں کے ساتھ کچھ دنوں میں یہ جو پرابلم آتی ہے ایام کی، یہ کیا بلا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ قل هو اذی، اللہ نے جواب دیا کہ یہ بڑی درد بھری، تکلیف والی، بڑی پریشان کن، اذیت والا معاملہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ قل هو اذی، اذیت ہے یہ۔ اللہ جی میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں مرد ہوں، میں عورت نہیں، میں اس دکھ کو سمجھ سکتا ہوں، اس دکھ کو عورت بھی نہیں سمجھ سکتی۔ ایک عورت کے ساتھ وہ مسئلہ نارمل ہے، دوسری کے ساتھ وہ شدید تکلیف والا ہے، کروں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری دین کی سمجھ عطا فرمائی ہو تو اثر ہوتا ہے۔ کیا ہے اثر؟ بڑے بڑے شیوخ، مشائخ، اساتذہ، محدثین، فقہا، ان کے گھروں میں لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ اگر اس ایک آیت کا اثر ہم نے لیا ہوتا اور اسے گھر میں نافذ کیا ہوتا، تیرے میرے گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہوتا، ساس بہو کا، بھابھی اور نند کا، آپس میں بہنوں کا، کبھی بھائیوں کا نہ ہوتا، باپ کا بیٹی سے نہ ہوتا۔ کیا ہے اس آیت میں؟ آیت بتا رہی ہے کہ جب یہ دن آتے ہیں تو وہ نماز جو جنگ میں بھی معاف نہیں، وہ نماز جو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں، جو سفر میں بھی معاف نہیں، جو بیماری میں بھی معاف نہیں، کھڑے ہو کے پڑھنی ہے ضرور پڑھو، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھو، پڑھو ضرور، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، پڑھنی ضرور ہوگی، جب تک ہوش میں ہو نماز ضروری ہے۔ اللہ جی یہ تو اچھی خاصی صحت مند ہے، دیکھنے میں ہڈی کٹی ہے، کوئی صحت کا مسئلہ نہیں لگ رہا، آپ نے نماز کی چھٹی کروا دی، پھر ایک آدھی بھی نہیں، 35 نمازیں، 40 نمازیں، 30 نمازیں، اللہ جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں قل هو اذی، ان کو بتا دو کہ یہ درد اور تکلیف کی کہانی اتنی ہے کہ میں نے فرض نماز کی بھی چھٹی دے دی، میں نے معافی دے دی۔
روزے کی معافی دے دی ہے۔ روزہ احساس کا نام ہے اور میں نے اسی پل چھٹی دلوا دی ہے۔ کیا آپ اور میں اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو، اپنی بھابھیوں کو، نندوں کو، ماؤں کو، اپنے اہل خانہ کو ان خاص ایام میں گھر کی ذمہ داریوں سے چھٹی دلا پائے؟ سوال پوچھئے گا۔ یہ تو پوچھ لیا کہ یسألونک عن المحیض، جو جواب آیا تھا وہ درد کبھی محسوس کیا؟ کبھی بہن نے بہن کا ہاتھ بٹانے کے لیے کہ چلے یہ دن میرے پہ بھی آئیں گے، آج تو تکلیف میں ہے، میں ڈبل ڈیوٹی کر لیتی ہوں، کل کو دوسری کے لیے، یا بھابھی نے نند یا نند نے بھابھی کے لیے، ساس نے بہو یا بہو نے ساس کا احساس کیا ہو؟ نہیں ہوا۔ وہی ڈیوٹیز ہیں، وہی واشنگ مشین لگ رہی ہے، وہی 10 جوڑے استری ہو رہے ہیں، پورے گھر میں پوٹی لگنی ہے تو لگنی ہے، کچن میں کھڑے ہونا ہے تو ڈیوٹی پوری ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ درد کیا ہے، سننے والا باہر کیا ہوا ہے۔ ماں باپ کو یہ چھوڑ آئیے، اس گھر میں ایک مزدور کی حیثیت سے ہے، درد کون محسوس کرے؟ اگر قرآن پڑھ کے بھی آپ کو درد کا احساس نہیں ہے تو بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ قرآن پڑھیے۔ آپ کو اگر سال سے زیادہ وقت لگ جائے تو بعید بات نہیں۔ ام القرآن میں 1000 سے زیادہ احکام ہیں، مگر نظر سب کو نہیں آتا۔ 1000 سے زیادہ نواہی خلاصہ ہے، تو اس لیے بڑا خوبصورت رنگ ہے، موقع ہے، محل ہے، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، پڑھنے والے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد ہے، گھر ہے، دنیا ہے، نعمت ہے، مالا مال ہے، لیکن ایک کام کریں، آپ نہیں بھی پڑھتے نا تو آج سے قرآن مجید جن کے سینے کے اندر ہے مبارک ہو، جن کے سینے کے اندر قرآن مبارک ہو۔ اگر سینے کے اندر نہیں آیا نا تو پھر اپنی ایک قمیض عادت بنوا لو کہ فرنٹ کی جیب ضرور لگوانی ہے اور دل والی سائڈ پہ لگوانی ہے، عادت بنا لو۔ کچھ ہو یا نہ ہو، ہماری جیب میں موبائل یا ہمارا وائلٹ اور پرس ضرور ہوتا ہے۔ یہ میں نے چیک کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو، یہ ضرور ہوتا ہے۔ مومن کے اگر سینے کے اندر نہیں، الم نشرح لک صدرک، وہاں حمایت نہیں آ سکی تو کم از کم سینے پہ حمایت لے آؤ۔ جہاں بیٹھو، جہاں جاؤ، آپ لوگوں کو احساس ہوگا کہ میرے سامنے قرآن ہے، میں نے غلط نہیں بولنا، میرے سامنے قرآن ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میرے پاس یہ کتاب ہے، کم از کم تاثیر اتنا تو اثر کرے گی نا کہ یار یہ میرے پاس ہے۔ نہیں پڑھ سکا الگ بات ہے، باپ سامنے ہو تو بندے کو حیا آ ہی جاتی ہے۔ اشارے پہ سامنے پولیس والا کھڑا ہو، جلدی بھی ہو تو بندہ پھر بھی حیا کر جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے کہ کہیں پکڑ کے آگے روک کے چلان ہی نہیں کرتے۔ اس کو سینے سے لگا کے رکھیے، میرا رب آپ کی ہزاروں مشکلیں اور پریشانیاں آسان کر دے۔ دوسری چیز، اسے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نہیں آتا نا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ دین کیسے پڑھا، قرآن کیسے سیکھا؟ یہ اللہ نے آپ کو مفسر القرآن حبر الامہ کیسے بنایا؟ کہنے لگے بلسان سہول، مجھے جو نہیں آتا تھا نا میں بلا جھجک پوچھ رہا۔ چھوٹا بچہ پڑھا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں چھوٹے بھائی آپ نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے، یعنی مجھے ترجمہ بتا دیں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ انکل مجھے نہیں آتا، کوئی بات نہیں، آگے کسی قاری صاحب کو، کسی امام کو، کسی خطیب کو جڑے۔ دنیا یہی رہ جانی ہے، ساتھ نہیں جانی۔ آپ سے پہلے انہی گھروں میں بڑے بڑے مالدار لوگ رہتے تھے، چلے گئے، آپ کی باری آ گئی ہے، میری بھی باری آ گئی ہے، نمبر لگ گیا ہے۔ نمبر لگنے سے پہلے قرآن مجید کو میں نے کہا سنیں، پڑھیں اور ترجمہ سیکھیں، ضرور سیکھیں۔ ایک آیت پڑھ کے
پھر اس کو 2-4 لوگوں میں بیٹھ کے پڑھائیں. پچھلے دنوں میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی، ہم سے سینئر تھے جامعہ سلفیہ میں. فارغ ہو کے انہوں نے کیا کام کیا، جوتوں کی ریڑھی لگائی. اور کیا کرتے تھے، جب تھوڑا سا سیل ہو جانا نا، کسی دکان کو ٹارگٹ کر کے بیٹھ جانا، بھائی پانی کا گلاس مل جائے گا؟ جی ملے گا. اور حاجی صاحب ٹھیک ہو، خیریت، سناؤ کداں قرآن مجید تے ماشاءاللہ تسی پڑھیا ہونا ہے. نہیں پتر موقع نہیں ملیا، بس پاج نس. کہندے انکل میں تواڈے کول بیٹھا، اگر تسی مناسب سمجھو تے اپنے اس پتر نو تھوڑا جہا دے کولوں کوئی 2 لفظ پڑھ لیا کرو، میں ڈیلی تانوں مفت چ پڑھا جایا کراں گا تے آن جان. اس بندے نے جوتے بیچتے ہوئے ریڑھی کے اوپر رہ کے 200-250 دکانداروں کو ترجمہ پڑھا ڈالا ہے. کوئی ضروری تو نہیں مسجد ہو، ضروری تو نہیں کلاس ہو، ضروری تو نہیں. جنہوں نے کام کرنے تھے وہ شیشم کے درخت اور کیکر کے نیچے بیٹھ کے بھی کلاسیں پڑھا گئے ہیں، اور جنہوں نے پڑھانا تھا وہ بسوں میں پڑھا گئے ہیں. جنہوں نے کاروبار کرنا ہونا ان کو پلازوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا ذہن ہوتا ہے پہلے مارکیٹ میں دکان ملے، پلازا ملے، ماحول بنے، پھر کروں گا. وہ پھیری والے بیچارے بساں تے چڑھ کے بھی تے پانڈی جڑے نے اپنے موڈے تے چڑھنا رہے اپنا کا حصہ کما جاتے ہیں. آپ اپنا حصہ کمائیں، لے کے جائیں، ملے لوگوں کو، پوچھیں، سیکھیں، سمجھیں، اور جو آپ کو اس میں سے مناسب لگے نا اپنی فیملی میں، خاندان میں، اپنے رشتوں پہ اس پہ اپلائی کریں. اور آخری گزارش، ایک کام ضرور کر جائیں جو پڑھتے ہیں ترجمہ. جنہوں نے یہاں ترجمہ پڑھا ہے، میں چہرے دیکھ سکتا ہوں، ذرا ہاتھ تو دکھا دیں، دعائیں کریں. اللہ اپنے ان بندوں کو اسی قرآن کا ساتھ دے کے جنتوں کا پکا پکا مہمان بنا. اللہ جو ہم باقی لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی موقع دے. اچھا، جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہے، اگر میں پوچھ لوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے کتنی چیزوں کا حکم دیا ہے، کوئی لسٹ بنائی؟ لسٹ بنائی. کھاتا بک تے ہر رات بنا کے بیٹھے ہوتے جی اینی ماشاءاللہ مڈی نکلی ہے تے اینی آئی، یہ آمدن ہے، یہ چلن. بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ سچی بتانا. میں رستے چاہوں گا سب بورے پڑے پہ، بڑا حساب ہوگا کہ اس بورے سے کتنا مال ہے، کتنی جرابیں ہیں، کس کس کلر کے ہیں، کہاں کہاں جانا ہے. ترجمہ پڑھا اور آپ نے لسٹ ہی کو نہیں بنائی کہ اللہ نے مجھے قرآن مجید میں کتنی چیزوں کا حکم دیا ہے، اللہ کے کتنے آرڈر ہیں، اور پھر اگلی چیک بک یہ ہو کہ میں نے ان میں سے کتنے اللہ کے آرڈر مانے ہیں، کتنوں پہ عمل کر چکا ہوں، کتنے رہتے ہیں. آرڈر آیا ہوئے تو چکی تھا نا، کیوں بھائی؟ ہوٹل دے جو بیٹھے ہوئے تھے، چاہ آرڈر لایا ہوئے تھے، اگلا نہ سنے اٹھ کے ٹور جاتے ہو کہ نہیں؟ وہ بھائی آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ نے تو آرڈر لگا رکھے ہیں. جنت میں آنا ہے تو یہ کر کے آنا، یہ کر کے آنا. میں گلستان کالونی میں رہتا تھا تو مرکز تربیہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں. کارنر کے اوپر نا پارک ہے، وہاں براتیں لگی ہوئی ہیں، 2 براتیں، اور دونوں ماشاءاللہ بھائی لگ رہے تھے، لمبے لمبے قد. تو بیاہ والے دن ٹھنڈا کریں گے دونوں نے. یہ اکبر چوک سے اگلا جو پارک ہے، مجھے نام بھول گیا، وہاں پہ اترے اور بڑے ماشاءاللہ رشک پشک چمک رہے ہیں. سالے تے سورے اگوں ہو کے نا انہوں نے جدو ہار پائے نا تو پتہ نہیں ماموں سی یا کوئی ادھا دے سی بے تکلفی سی جنہوں نے کوئی لفظ کیا. میں کولی ہوتے کھڑا سی، انہیں بغیر دے جی وہ آپ ہی کر کے آ گئے. ظاہر ماموں ہوگا یا کوئی خالو ہوگا، کوئی اتنا قریبی تھا تو ایسے بولا، مگر نہ کہا. وہ اگوں ہس کے کہیں نے سر جی تھوڑے گھروں ہی آرڈر ہوا سی، گھروں پتہ کرو. گھر کا آرڈر تھا، ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے زلفیں بڑی لمبی رکھی ہوئی ہیں، ٹنڈ کروا کے آنا، ٹنڈ کروا کے آنا. اب دیکھو نا میرے دھیرے دی ٹنڈ کتنی سونی لگن نہیں لگتا، تازہ بنا کر کے آنا. ماشاءاللہ مہنگی ترین ٹنڈ ہے، اللہ کا آرڈر ہے، ماننا پڑتا ہے. گھر والوں نے کہا کہ ٹنڈ کروا کے آنا. دونوں کروائے کہ نہیں کروائے؟ نہیں اس دن آڑ جاتے بوڑھی کی خاطر ٹنڈ کرا لے گی. انہوں نے کہا یار گھر والوں نے پیار سے بولا ہے، ہم نہیں لانا ہے، اگر انہیں ہم ایسے اچھے لگتے ہیں تو ایسے آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے جنتوں میں آنا ہے، حوریں تیار ہیں،
یہ کام ہے، آرڈر لگائے ہیں ایسے بن کے آ جا، میں ویسے بنا کے نہیں آنا۔ اللہ کی قسم قرآن کا ایک لفظ مزہ دے گا۔ آرڈر ڈھونڈ کے نا، ڈھونڈ کے مونگ پھلی پائیا کے لے کے بہ نہیں نا کھان لگیا تو چھلکے سٹی جائیے تو پھر بچوں مکڑ والی ہوئے تو پھر لبھی رہتے جی کوئی دانا لب جائے نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے، مینوں تے ہوتی تھوڑا پتا نہیں۔ قرآن مجید کھول کے آرڈر تلاش کرنے اور ڈھونڈنے، ایک ایک آیت پہ انگلی پھیرنا، سطر پہ جانا اور قلم پاس ہونا، اور ایک محقق بن کے، ریسرچ اسکالر بن کے، ایک محنتی طالب علم بن کے، بوڑھے بابا جی نے اینک لگا کے بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ میں جب آیا نا پہلی دفعہ تو شیخ عبدو، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، تو بوڑھے بڑھاپے میں تو بیٹھے بڑے غور سے بیٹھے ہوتے۔ اشرف حواشی آپ کے پاس ایسے نہیں آگے، جناب محنتیں کرنی پڑتی ہیں، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ میں تو اس آدمی سے بھی سبق سیکھتا ہوں جنہیں ایڈا کو مقناطیس نہیں پڑھیا ہوگا تو مختلف ٹیریاں تے پھیرن دیا، میں کہ تو بھی لبھن دیا ہے، یہ بھاجی میری روٹی رزق کتے لگی ہے، یہ تو میں نے لویا لب جاتا ہے۔ میں لاہور ایک جگہ سے گزرا، گندا نالا تھا، وہ اس کے اندر اتر کے اس میں وہ پھیر رہا ہے، میں کہ اتنے کی کہتے اتنے بھی اتنی چیزاں مل جاتی ہیں۔ لوگ کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں، تجھے قرآن سے اور اس گلشن سے بھی کچھ نہیں ملا۔ بنا اسٹارٹ کے بعد سفر شروع کر، الحمد سے لے کے وللضالین تک کہا کہ اللہ نے کوئی آرڈر دیا ہے، ظاہری طور پہ نہیں نظر آ رہا۔ الف لام میم سے شروع کر 286 آیتیں پاس کر کے وہاں رک اور دیکھ کی سورہ بقرہ میں اللہ نے مجھے کتنے آرڈر دیے۔ ہر صفحے میں جو آرڈر ہے باہر نشان لگا لے، اپنا پرسنل قرآن لے، لکھ اور پھر اس کی لسٹ شائع کر، تو خود مرتب ہوگا، تو خود ایک جو ہے اس کا مؤلف ہوگا، آپ خود اس کے ایک رائٹر ہوں گے، اور جاتے ہوئے یہ بیاض، یہ ڈائری نصیحت کر کے، وصیت کر کے اپنے بچوں کو دے کے جائیں، بچوں یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے، رب نے اتنے حکم دیے ہیں، میں اتنے کر سکا ہوں۔ باقی کچھ رہتے ہیں یار میرا نال پچھو جڑا صدقہ جاریت بنے آئے، اللہ نے کتنی چیزوں سے روکا ہے، سنیا ہوئے گا 500، 500 کی لسٹ بنائی، ترجمہ پڑھ دے کہ نہیں بنائی؟ اگر نہیں بنائی تو پرہیز تو بڑے لکھے ہوتے ہیں۔ مجھے شوگر ہو گئی، میں ڈاکٹر کو گیا، انہوں نے ویٹ کی لسٹ پڑھا دی تھی، وہ پیچھے لکھا سی آ نہیں کھانا، 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 تو ہر وہ شے لکھی سی جڑی پسند سی، اور جو کھانے کو بولنا تھا وہ زہر لگتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر کی ماننی پڑتی ہے، جس نے وجود بنایا ہے، کیا وہ نہیں سمجھتا کہ سادی دال پتلے شورے والی پانی والی کھا لیں، لیکن روسٹ بروسٹ خنزیر نہ کھانا۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، صرف خنزیر ہی نہیں ہے، حرام پیسے سے بچوں کو بے شک بکرا بھی خرید کے دے دے، وہ بھی خنزیر ہے۔ نقل مار کے، پوچھ کے، پیپر دے کے ٹاپر بن جانا، بورڈ ٹاپ کر جانا مزہ بڑا ہے، لیکن پوری زندگی بچوں کو اس سے جو جاب ہوگی، رزق کھلائے گا تو خنزیر کھلا رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے، جرم ہے، غلط ہے۔ ملاوٹ کر کے اگر دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے نہ کر، قرآن نے تو اتنا ہی کہنا نا، نہ کر۔ شرم تو مجھے آ رہی ہے، تاثیر میرے اندر ہے، دل ماننے کی بات ہے۔ اگر کچھ کہہ پایا ہوں، مجھے نہیں پتا بے ربط سے لفظ تھے، بے ہنگم سی گفتگو تھی، مگر ایک درد، ایک تڑپ اور ایک احساس کے ساتھ قرآن کا یہ سفر جو آپ نے کیا بڑا اچھا لگا، لیکن ابھی سفر ختم نہیں ہوا، ابھی رات باقی ہے، ابھی بات باقی ہے، ابھی تو آغاز ہوا ہے، ابھی تو آپ نے سیکھا ہے، ڈرائیونگ کا لائسنس آپ کے پاس آیا ہے، ڈگری مل جائے گی، سند مل جائے گی، اصل تو پریکٹیکل ہے کہ گاڑی چلانی کہاں ہے، ریس کہاں لینی ہے، بریک کہاں لگانی ہے۔ یہی قرآن ہے، ریس اینڈ بریک، اس سے جڑیے گا اور اللہ سے وعدہ کر کے ہاتھ اٹھا کے لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں۔ آج کے بعد قمیض کے اوپر جیب اور جیب میں حمائل اور چھوٹا پاکٹ سائز قرآن مجید یا سینے کے اندر لے جاؤ یا باہر لے جاؤ، اپنے آفس میں رکھو، دکان پہ رکھو، کاؤنٹر پہ رکھو، گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھو، جو ہی موقع ملے تھوڑا کھولو، پڑھو،
یہ فارغ وقت کہے یہ لڈو. میں اگلے دن مہمان آئے سندھ سے تو انہوں نے کہا چائے پینی ہے میرے ہی کالج کے سامنے. 15-20 برس گزر گئے وہاں پہ, اپنے ہی کالج کو رات نہیں دیکھی تھی. تو وہاں میں نے ان کو بلا لیا. جب گیا تو ہر ٹیبل کے اوپر ماشاءاللہ کرسیاں اور آگے لڈو پڑی ہوئی. تو میں نے کہا یار ایک ٹیبل سائڈ پہ لگا دے. تو لگاتے ہوئے کہتا ہے بھائی کنے بندے نے تو لڈو رکھنی. یعنی اگلا دعوت دے رہا ہے. آپ قرآن مجید رکھتے ہیں تو کبھی کسی کو کہا بلایا دعوت دی. یہی فرق ہے. وہ اڈے بنے, لوگوں نے دعوتیں دی, بلایا, اچھے برے سب بیٹھنے لگ گئے. لیکن آپ اور میں اس دعوت پہ کبھی قرآن مجید کھول کے نہ بیٹھک میں بلا سکے نہ اللہ کے گھر میں بلا سکے تو جڑ جائیں. تاثیر لینے والے بنیے, اثر انداز ہونے والے بنیے, اثر لیجئے. انشاءاللہ زندگی کا ایک ایک رخ بدلے گا. ایک ایک آرڈر پہ رکیے, ایک ایک آرڈر کو اپنانے کی کوشش کریں. لگائیں کہ آرڈر لگ گیا ہے میں نے یہ دینا ہے, اور جہاں روک دیا گیا ہے وہاں رکنے کی کوشش کیجیے. زندگی خوشنما ہو جائے گی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دوسرے امان اللہ صاحب ہیں, ان کے وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول. صغیر صاحب عبدالرزاق صاحب, محمد اکرم صاحب, محمد یعقوب صاحب, محمد اسلم صاحب, حاجی یعقوب صاحب, عبدالرؤوف صاحب, یاسر عبد المنان صاحب, عرفان یحییٰ صاحب, طلحہ امان اللہ صاحب, عبید الرحمان صاحب, عرفان یحییٰ صاحب, طلحہ امان اللہ صاحب, عرفان ثناء اللہ صاحب, زید بلال صاحب, یاسر بلال صاحب, نعیم الرحمان صاحب, زین یعقوب صاحب, اسامہ زکریا بٹ صاحب, سفیان اشرف, بابر صاحب. صبح اٹھنے کی دعا سناؤ. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کسی غزوہ میں زخمی ہو کر تیرے قدموں پر جا گرا ہوتا, بچہ ہوتا غریب بیوہ کا, سر تیری گود میں چھپا ہوتا, رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا, تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا, میں کوئی جنگجو عرب ہوتا جو تیرے سامنے جھکا ہوتا,
کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا۔